مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع کیا سیدھے راستے کے علاوہ تمام راستے غلط ہیں؟ جی ہاں، بالکل تمام راستے غلط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تو اس سے وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات کے بارے میں آپ تسلی رکھیں کہ قرآن سچ ہے، حق ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جو اس میں ہے یعنی کلام اللہ کے علاوہ جو بھی بات ہے وہ جھوٹی ہے، اور کلام اللہ میں جو بات ہے وہ سب سے زیادہ سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ کے سوا کسی کی بات سچی نہیں ہے، اس کی بات ہی سچی ہے، باقی تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ یعنی قرآن کے متبادل جو بات بھی ہے وہ جھوٹ ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول کی جو صحیح احادیث ہیں یا اقوال ہیں یا ان کا طریقہ ہے، باقی تمام راستے جو ہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک راستے کو صحیح سمجھیں، سیدھا سمجھیں، اور وہ آپ کو جہنم میں پہنچا دے۔ اس بات کا بہت سا امکان ہے۔ دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن میں خود ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ پارٹی بن گئے، اے رسول، اے داعی حق، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو راستہ ایک ہے، یہ بات جو ہے اچھے طریقے سے یقین کر لیں آپ۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ قرآن اور اللہ کے رسول کا ہے، قرآن اور سنت۔ یہ بات جو ہے یعنی بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کچھ لوگ کرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عرض کر رہا ہوں، جو قادیانی فرقہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں ہمیں ایک اور نبی پیش کرتا ہے، بہت سے لوگ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں گمراہ ہو چکے ہیں اور اس جھوٹے پیغمبر کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ تو کبھی سچ ہو نہیں سکتا۔ یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ دی کہ ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا نبی بعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آپ کو علم نہیں ہوتا، کم علمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے طریقے رائج ہیں، یعنی آپ اس کو بظاہر اسلام کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ راستہ۔ یعنی قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف وہ راستے ہیں۔ تو مہربانی کر کے جو بھی اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو اگر وہ اپنی خیر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو اپنا رہنما بنا لے، اور کسی سمجھدار آدمی سے جو دین کے بارے میں جانتا ہو اس سے رابطہ کرے، اور اس کی رہنمائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ طے کرے، تو انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران اس دنیا سے ہو کر جائے گا، اور اس کو دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس کا دل جو ہے عرش الہی بن جائے گا، اس کا دل جو ہے پاک بن جائے گا، اور اس کا دل ہدایت کا مینار بن جائے گا، اور وہ اپنے دنیا میں بھی اپنے عروج کو پہنچے گا،
اور آخرت میں تو ہوگا کامیاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم